اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں گیہوں کے دانے کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہے۔ آج میں جماعت کے بچوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی بک اپنے سامنے رکھیں۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے۔ تو جو انہوں نے اٹھا کر اس گیہوں کے دانے کو یا اس انڈے کو کھڑکی پر رکھ دیا۔ کچھ دیری ہو گئی تھی کہ ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا، یعنی کہ اس میں سوراخ کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ جب درباریوں نے غور سے دیکھا کہ چیل آئی، اس نے اس پر چھید کیا، یعنی کہ اس پر سوراخ کر دی، تو وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ بادشاہ صاحب نے کہا، جاؤ معلوم کرو اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا تھا اور کب ہوتا تھا۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ اس کے یہ فوج گیا اور اس کے سپاہی گئے ڈھونڈنے، لائے ایک بوڑھے کسان کو اور دربار میں اسے حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ اپنے ٹانگوں پر نہیں چلتا تھا، اپنے پاؤں پر نہیں چلتا، 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ اس کے بال سارے سفید ہو گئے تھے اور منہ میں کوئی دانت ہی نہ تھا اور بہت کم سنائی دیتا تھا، یعنی کہ وہ بہرا بھی تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ راجا نے یہ گیہوں کا دانہ اس بوڑھے کسان کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلی سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو اور انگلی سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا تو پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس نے کہا کہ سرکار، بادشاہ صاحب، میں نے نہیں کبھی یہ ایسا گیہوں دیکھا ہے، نہ ہی میں نے بویا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو کھایا ہے۔ شاید میرے والد صاحب اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بچوں، کل اس کے بعد دوسرا پڑھیں گے۔